جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی چلتی ہوں میں اپنے اگلے سیگمنٹ چھوٹا عمل عظیم ثواب کی طرف۔ آج میں جو آپ کو بتا رہی ہوں ایک مقدمہ، جو اگر کسی ایسی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہو اور یہ آپ جانتے ہو کہ وہ آپ حق پہ ہیں، یا وہ جو مقدمہ ہے بالکل صحیح ہے اور حق پہ ہے، اور اس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ فتح یاب ہو اور آپ کے حق میں اس کا فیصلہ ہو جائے اور آپ کو کوئی ذہنی تکلیف نہ ہو اور بہت آسانی سے جو ہے اس مرحلے سے گزر جائیں، تو اس کے لیے یہ بہترین عمل ہے جو آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی۔ لیکن خاص طور پہ زور یہی دیا جا رہا ہے کہ یہ جو بھی مقدمہ ہے یہ حق پہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی قتل کی اس میں ناجائز نام آ جاتا ہے اور اس کو کیس چلنے لگتا ہے، اس میں پریشانی حاصل ہوتی ہے، یا کسی کی کوئی ایسی جائیداد ہوتی ہے اس سلسلے میں کوئی لے لیتا ہے اور وہ دے نہیں رہا ہے، وہ مقدمہ چل رہا ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں، ہم یہ جان بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم حق پہ ہیں، اور یہ جو ہماری چیز ہے جو اس نے لی ہے، جو مقدمہ چلا رہا ہے وہ ناحق ہے اور ہم حق پہ ہیں، یہ ہماری چیز ہے، اس کے لیے یا کوئی بھی ایسی چیزیں ہو جس پہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ ہم حق پہ ہیں، اور یقیناً یہ وہی جانتا ہے جس کا مسئلہ، جس کا کیس ہوتا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے حقیقتاً کہ یہ ہم حق پہ ہیں کہ نہیں۔ تو لہٰذا یہ اس کے لیے ہے، تو وہ یہ جب یہ پڑھے گا تو دیکھیے گا یہ فوراً بڑی آسانی سے جو اس مرحلے سے گزر جائے گا، اور وہ زیادہ لمبا وہ جو ہے وہ کیس نہیں چلے گا اور آسانی سے اس کے حق میں یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے، اسے آپ نے 133 جو ٹائمز جو آپ نے پڑھنا ہے، 133 بار جو ہے آپ نے اسے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ کامیابی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اور جیسے کہ میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی شروع کرنے سے پہلے، جب آپ شروع کرنے سے پہلے یقیناً ایک آپ جو ہے وہ دو رکعت نماز شکرانہ ضرور پڑھا کیجئے، کہ جب آپ پریشانی میں ہو تو پروردگار یہ دیکھے اور کہ آپ نے اس پریشانی میں بھی اس کو اس طرح سے یاد و شکر پروردگار کر رہی ہیں کہ جو بھی حالات تھے اس حالات میں اس رب کا آپ شکر کر رہی ہیں، کیونکہ رب جو ہے وہ صبر اور شکر کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا شکر کی 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے، اور یہ جو میں نے آپ کو آیت بتائی ہے اس بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، یہ ایک آپ نے 133 بار جو ہے آپ نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جلد آپ کے حق میں جو وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں بتا دوں، کوئی چیز بھی آپ پڑھا کریں تو اس جو ہے درود کی تسبیح کو ضرور اول آخر آپ پڑھا کیجئے، اور درمیان میں جو بتایا جاتا ہے اس کو رکھا کیجئے، تاکہ یہ آپ کی جو ایک دم پرواز میں اس کو آپ کی دعا میں دیر نہ لگے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور میں بتا رہی ہوں ایسی چیز کہ اکثر ایسا ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں کہ حسد بھی ہے اور جلن بھی ہے اور تکبر بھی ہے۔ اگر کوئی زیادہ کسی سے بڑھ رہا ہے تو اس میں اس کی یہ ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ غیر ہوں یا وہ پڑوسی ہوں یا کوئی معاشرے میں ہو، اگر کوئی کھاتا پیتا دیکھتے ہیں تو اس کو اتنے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی عزت جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے، یا کسی اور وجہ سے، یا اس کی ذاتی شخصیت میں جو کوئی پروردگار عالم نے کوئی خوبی اسے عطا کی بھی ہے، چاہے وہ اس کا حسن ہے، چاہے اس کا کردار ہے، چاہے وہ اس کی ایسی گفتگو ہے جس سے لوگ جو اس کے گرد جمع ہوتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آتی، وہ پسند نہیں کرتے اور جو ہے وہ حسد کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح سے مطلب ایک راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں معاشرے میں کہ اس کی جو عزت ہے وہ جو ہم اس طرح ملیا میٹ کر دیں، لوگ اس کو عزت کی نظر سے نہ دیکھیں اور لوگ اس کو پسند نہ کریں، اور یہ ہمارے جو ہے معاشرے میں یہ چیز بے انتہا تیزی سے پھیل رہی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کوئی کسی کو دلی طور پہ پسند نہیں کرتا، بلکہ کسی نہ کسی وجہ سے اس سے حسد جلن رکھتا ہے اور چاہتا نہیں ہے کہ وہ ہم سے زیادہ آگے ترقی کرے۔ تو لہٰذا ایسے کہتے ہیں نا کہ برے لوگ ابھی بہت زیادہ ہیں، اچھے لوگ بہت کم ہیں، تو لہٰذا ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے کہ اگر کسی نے آپ کی عزت کو اس طرح سے کر دیا ہے اور آپ بہت دکھی ہو گئے ہیں، معاشرے میں آپ کو شرم آتی ہے یا لوگوں میں آپ کی بات کو مانا نہیں جا رہا، وہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ اس نے غلط کہا اور یہ غیبت کر کے آپ کو بدنام کیا، آپ کی عزت کو جو ہے وہ پامال کر رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 83 کو 11 بار پڑھیں اور اپنے اوپر پھونک لیا کریں، تو اس کی آپ کی جو عزت ہے اس طرح سے وہی ہے وہ بحال ہو جائے گی، یعنی پروردگار عالم ایسا سبیل پیدا کرے گا کہ وہ خود ثابت کر دے گا کہ نہیں آپ بے گناہ ہیں، یہ آپ کی یہ جو باتیں ہیں جس نے بھی کہی ہیں، جس نے بھی آپ کے خلاف یہ باتیں کی تھی وہ غلط ہے، وہ پروردگار عالم خود ایسا بندوبست کر لے گا جب آپ یہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر جو ہے 83 کو 11 بار پڑھ کے اپنے اوپر
پھونکیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد جو آپ کی عزت جو ہے وہ معاشرے میں، آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے پڑوسیوں میں، ہر جگہ جہاں جہاں آپ کی، جیسے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، وہ آپ کی عزت پروردگار عالم بحال کر دے گا۔ تو ہم جیسے اندازہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا حل قرآن مجید میں نہ ہو، تو یہ ایک بہترین جو ہماری نسخہ پروردگار عالم نے جو ہمیں دیا ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جس طرح جس کو جس مسائل سے مسئلے میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے، تو وہ اسی حساب سے ان آیتوں سے، قرآن مجید کی ان آیتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو لہٰذا آج میں نے آپ کے 2 چیزیں آپ کی جو ہے وہ گوشت گزار کی کہ اس سے آپ اگر کوئی جس کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ جی مہربانی۔ جی ناظرین، کوئٹہ کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں، کچھ پاکستانی اندرونی سیاست ہے۔ پاکستان انڈیا جو بارڈر ہے وہاں پر ابھی تک کشیدگی قائم ہے۔ نریندر مودی صاحب کشمیر میں جا کے دیوالی منا رہے ہیں اور اس حوالے سے بھی وہاں پر ہڑتال کا اعلان ہے۔ کھیل کی کچھ خبریں بھی ہیں۔ سب سے پہلے ٹارگٹ کلنگ کی خبریں، اور ایک بار پھر افسوسناک صورتحال کوئٹہ میں اس کا آغاز ہوا اس ماہ محرم کے آغاز میں ہی، بلکہ ابھی اس کا آغاز بھی نہیں ہوا، تو جو دشمن کے عزائم ہیں، جو تکفیری گروہوں کے عزائم ہیں، وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک علاقہ ہزار گنجی کوئٹہ میں ایک بس پر فائرنگ کی گئی جس میں 8 مومنین کی شہادت کی اطلاع ہے، بہت سے افراد اس میں زخمی بھی ہوئے۔ اس پر تحفظ عزاداری کونسل نے کوئٹہ میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا۔ اور دوسری طرف پھر ایف سی کی گاڑی پر بھی حملہ ہوا، کوئٹہ میں ہی یہ واقعہ ہوا۔ کرانی روڈ کوئٹہ میں بھی تازہ یہ واقعہ ہے کہ ایک فائرنگ کے واقعے میں عبداللہ نامی ایک شخص شہید ہو گیا، وہ بھی شیعہ مسلک سے اس کا تعلق تھا۔ تو آج صبح سے 3-4 واقعات، ایک تو ایف سی کی گاڑی پر حملہ، پھر یہاں ایک بس میں گھس کر فائرنگ سے 8 مومنین شہید ہوئے ہیں جن کا زیادہ تر کا تعلق ہزارہ ٹاؤن ہزارہ برادری سے تھا۔ اس کے بعد پھر کرانی روڈ کوئٹہ میں بھی فائرنگ ہوئی، عبداللہ نامی ایک شخص شہید ہوا ہے۔ تو کوئٹہ میں یہ صبح 3-4 گھنٹوں میں یہ واقعات ہوئے ہیں۔ 3 واقعات ہوئے جس میں مومنین پر بھی حملہ کیا گیا اور ایف سی کی گاڑی پر بھی حملہ کیا گیا۔ تو وہاں پر ایک تو یہ کھلی اس پر ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں پر دہشت گرد جو ہیں وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، جہاں بھی جی ان کا چاہ رہا ہے، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی روکنے والا کوئی ادارہ ہے بھی تو ایف سی کی گاڑی پر بھی حملہ کر کے انہوں نے اپنے عزائم کو بتا دیا ہے۔ دوسری طرف جو ہزار گنجی والا واقعہ ہے اس میں ڈی آئی جی آپریشنز اعزاز گورایا نے مزید انفارمیشن دی ہے کہ عموماً وہاں پر جو ہزارہ برادری اور شیعہ مومنین کے جو لوگ ہیں، خریداری کے لیے جب مارکیٹ میں جاتے ہیں یا جب منڈی جاتے ہیں پھل یا سبزی خریدنے کے لیے، تو وہ پولیس کی رہنمائی میں جاتے ہیں، پولیس ان کو لے کے جاتی ہے۔ تو یہ جو جس گاڑی پہ فائرنگ کی گئی تھی، یہ پولیس کو بتائے بغیر جو ہے وہ وہاں پر منڈی کی طرف جا رہی تھی۔ تو ایک یہ پولیس کا موقف ہے، اور دوسرے یہ حالات کا آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پر خرید و فروخت کرنا بھی یا منڈی میں جانا بھی، بہت سے ایسے اس سے پہلے اطلاعات آپ سن چکے ہیں کہ وہاں پر مزدور پیشہ افراد یا جو پھل فروش حضرات ہیں، صرف اس وجہ سے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق شیعہ برادری سے ہے۔ تو یہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ پولیس کی کسٹڈی کے بغیر یا پولیس کی رہنمائی کے بغیر یہ لوگ گئے تھے، اس وجہ سے دہشت گردوں کو بہت آسانی سے ان کو موقع ملا کہ ان کو ہٹ کیا جائے، ان کو شہید کیا جائے۔ تو اگر تو یہ اس بات میں سچائی ہے تو یہاں پر جو ہمارے جو مومنین وہاں پر رہنے والے ہیں، تو ان کو جو بھی حفاظتی طور پہ حکومت کے ایک تو نہ ہونے کے برابر اقدامات ہیں، اور اگر ہیں بھی تو اس کو ضرور ان کو عمل کرنا چاہیے، اور جو بھی ان کو روڈ میپ یا جو بھی ان کو طریقہ کار بتایا جاتا ہے تو وقتی طور پہ اپنے تحفظ کے لیے اس کو فالو ضرور کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر جو دہشت گرد ہیں، عموماً ہم نے دیکھا ہے تافتان کا جو واقعہ ہو اس میں تو پہلے پولیس کی جو گاڑیاں بھی موجود ہوتی ہیں، اور دہشت گردوں کے لیے یہ کوئی بڑی بات یا ان کے لیے کوئی بڑا ایک رکاوٹ نہیں ہوتی پولیس کی وہ گاڑیاں، لیکن گو کہ ڈی آئی جی صاحب اس وقت یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں وہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے ساتھ ان کا فی الحال اس گاڑی کے ساتھ ان کا کوئی لنک نہیں تھا، یا گاڑی کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا تھا، اس وجہ سے یہ اشاعتیں ہوئی ہیں۔ تو دوسری طرف پھر ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو بھی قانون کے حوالے سے یا جو بھی وہاں پر ظاہر معاہدین یا ہماری ہی برادری کے جو لوگ اس قسم کے فیصلوں میں وہ شامل ہوتے ہیں، چاہے گورنر راج آنا ہو، گورنر راج جو اس کو اٹھانا ہو، اور شہادتوں کے بعد جو وہاں پر تدفین کا سلسلہ ہوتا ہے، کتنے دن دھرنے بھی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ نکات پہ کمپرومائز کر کے پھر ہم شہیدوں کی تدفین بھی کرتے ہیں۔ تو یہ واقعات ہی، یہ جو قانون یا یہ جو پوائنٹس بنائے جاتے ہیں، مرتب کیے جاتے ہیں، اس میں وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا بھی ایک نقطہ نظر شامل ہوتا ہے۔ تو پولیس
اور وہاں کے جو رہائشی ہیں انہوں نے مل کر اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس انداز سے باہر کے علاقوں میں جانا ہے جہاں پر خطرات زیادہ ہیں تو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. اور دوسری طرف وہاں پر یہ جو اگر صورتحال ہے کہ خرید و فروخت کے لیے بھی پولیس کی ہی اوپر رہنمائی ہونی چاہیے یا اسی کی چھاؤں میں کہیں آگے پیچھے جانا ہے تو پھر کوئٹہ کی آپ صورتحال سے ہم باخبر ہو سکتے ہیں کہ کس انداز سے کوئٹہ جو ہے وہ اس وقت سمجھے کہ بارود کے ڈھیر کے اوپر موجود ہے اور ابھی محرم الحرام کی آمد بھی نہیں ہوئی, آغاز بھی نہیں ہوا, تو یہاں پر یہ صورتحال ہے تو خدا نخواستہ آئندہ یا آگے کے دنوں میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے. تو وہاں پر اب زیادہ سے زیادہ وہاں پر تحفظ کا بندوبست کرنا چاہیے حکومت کی طرف سے بھی, اور پھر وہاں کی جو مقامی امام بارگاہیں ہیں, وہاں کی جو رضاکار ہیں, وہاں کے جو اپنے دستے ہیں حفاظت پر, ان کو بھی اب زیادہ ہونا چاہیے, تندہی سے کام کرنا چاہیے اور پوری نظر رکھنی چاہیے. بعض اوقات ایسی بھی دہشت گرد گھسے ہیں خاص طور پہ راولپنڈی واقعے میں کہ اس دہشت گرد نے خود کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بعض جگہوں پہ علم پاک بھی پکڑا یا تھام کر وہ ایسے جلوسوں میں یا ایسی امام بارگاہوں میں لوگ گھس سکتے ہیں. تو یہ ضرور چھان پھٹک کر کے اور پوری پہچان کے ساتھ ان کو ایسے جلوسوں میں اور ایسی مجالس میں داخل ہونے کی اجازت دینی چاہیے. اور اس کے بعد پھر جو بھی حکومت کے ساتھ یا پولیس کے ساتھ کوئی ایک بنایا جاتا ہے ایک سلسلہ کار کہ اس انداز سے ہم نے یہ گزر بسر کرنی ہے, وقتی طور پہ بہت ہی مشکل حالات ہیں, بہت ہی سخت حالات ہیں تمام مومنین کے لیے خاص طور پہ کوئٹہ میں, تو اگر اس کے بچنے کے لیے کوئی بھی اگر اقدامات یا کوئی بھی ہمارے بڑے یا ایسے ادارے کام کرتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے مکمل تعاون کرنا چاہیے. اور یہاں پر جو 8 شہادتیں ہوئی اس پر بہت زیادہ افسوس اور مذمت کی بات ہونی چاہیے. اور جو ایک بندہ جو شہید ہوا ہے عبداللہ نامی کیرانی روڈ پر, اس کی حوالے سے بھی بہت ہی زیادہ افسوس اور دکھ کا اظہار ہونا چاہیے. اور دوسری طرف کراچی جیسا جو بڑا ملک ہے اس میں بھی فوج کو ہائی الرٹ کہنے کا کہا گیا ہے اور وہاں پر بہت سی امام بارگاہوں کو دھمکیاں بھی دی گئی ہیں کہ یہاں سے مجالس یا جلوسوں کا اہتمام نہ کیا جائے. تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 25-30% کا علاقہ ویسے ہی کراچی کا ایک بہت بڑا ایک کراچی ہے اور اس میں بھی 25-30% علاقہ ویسے ہی طالبان یا اب تو داعش کے زیر نگرانی ہے. وہاں پر جو ان کی وال چاکنگ ہے, وہاں پر جو پمفلٹ پھینکے جاتے ہیں, اس سے سیدھا ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید یہ علاقہ بالکل آزاد اور اس پر کوئی قانون اس پر نافذ ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتا. تو ایسے علاقوں سے دہشت گرد آ بھی سکتے ہیں, کسی بھی جگہ کوئی کارروائی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے جو اپنے جو منتظمین ہیں ان کو چاہیے کہ بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ نظم و ضبط کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ ایک آنکھیں کھلی رکھ کے جسے کہتے ہیں کہ اس انداز سے اپنی حفاظت کریں. اور حکومت کی یہ جو حفاظت خاص طور پہ سندھ میں ہے عباس ٹاؤن واقعے کے بعد, تو ہمیں ان سے کوئی امید نہیں ہونی چاہیے کہ کس انداز سے وہ ہماری نگرانی کرتے ہیں. تو پھر اس پہ اپنی خود کی حفاظت اور خود اپنے دستے, خود اپنے رضاکار اسی حوالے سے معمور کیے جائیں کہ جو اہم ترین جگہ ہیں, جو اہم ترین امام بارگاہیں ہیں, الحمدللہ بہت اچھے انداز میں پچھلے سال یہ تمام واقعات, تمام جو حالات ہیں وہ گزرے ہیں. تو اس بار بھی ہم سب امید سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں, مولا پشتن پاک انشاءاللہ فضل کریں گے. لیکن دہشت گرد کو یا جو اس قسم کے مذموم عزائم رکھنے والے ہیں ان کو کمزور یا اس حوالے سے ہمیں بے خبر نہیں رہنا, ہمیں باخبر ضرور رہنا ہے اور بالکل حالات کا ڈٹ کے مقابلہ انشاءاللہ کرنا ہے. ایف سی گاڑی پر حملہ میں نے آپ کو بتا دیا. ایبٹ آباد میں آج طاہر القادری صاحب جلسہ کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے اس دھرنے کے انخلا کے بعد یا اس سے ہٹنے کے بعد اب وہاں پر ان کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے اور اس میں وہ کیا اعلان کریں گے. گو کہ انہوں نے دھرنے کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ ملک کے دیگر حصوں میں وہ جلسے جلوس کی یہ جو ایک روایت ہے اس کو برقرار رکھیں گے, حکومت پر جو دباؤ ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن بہت سے لوگ ان کے جو مخالفین ہیں اس میں ان کی وہ پسپائی اور ان کے حوالے سے یہ بات کرنے پر بالکل حق بجانب نظر آ رہے ہیں کہ طاہر القادری صاحب کو بالآخر وہ کامیابی نہیں مل پائی کہ جس انداز سے انہوں نے 14 اگست کو جس سفر کا آغاز کیا تھا. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ عوام نے ان کا اس انداز سے ساتھ نہیں دیا جس کی توقعات ان کے ساتھ ان کو تھیں, یا کسی ادارے کی جو توقعات طاہر القادری صاحب لے کر آئے تھے شاید اس ادارے نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا. تو بہت سی ایسی وجوہات ہیں, ناکامی یا وقتی طور پہ جو ایک نواز شریف صاحب کی حکومت کو جو ابھی تک وہ قائم ہے, تو اس کے قائم رہنے کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے خلاف جو پریشر بنانے کی کوشش کی گئی تھی وہ کامیاب نہیں ہو پائے. لیکن دوسری طرف عمران خان نے
یہ کہا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا دھرنا ختم نہیں کروں گا، اور کل گجرات میں جلسہ عام سے وہ خطاب بھی کریں گے۔ اور ایک بات انہوں نے کہی کہ سچ سامنے آ گیا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی لندن پلان نہیں بنا تھا۔ پچھلے دنوں لندن پلان کی بہت سی افواہیں، بہت سی باتیں حکومتی وزراء کر رہے تھے کہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کی لندن میں ملاقات ہوئی تھی، اور لندن میں کچھ اس قسم کی بات کہ اکٹھے چل کے جو دباؤ بنانا ہے، پریشر بنانا ہے، اور پھر فوج کی مدد سے اس حکومت کا تختہ الٹنا ہے۔ تو اس پر عمران خان کا کہنا ہے کیونکہ طاہر القادری صاحب اپنی جماعت کے سربراہ ہیں، وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، اور اس کی ایک تازہ ترین جو جھلک ہے، جو ایک نشانی ہمیں دیکھنے میں ملی کہ انہوں نے انقلاب مارچ یا دھرنے کا فی الحال مؤخر کر دیا ہے ارادہ، اور اس کے بعد اب طاہر القادری صاحب کے بعد عمران خان کا جو آزادی مارچ یا آزادی دھرنا ہے وہ ابھی تک قائم ہے، اور بقول ان کے کہ جب تک وہ زندہ ہیں وہ دھرنا دیتے رہیں گے۔ تو یہ بالکل حقیقت ہے۔ کوئی پلان اگر ہوتا تو ظاہر ہے پھر طاہر القادری صاحب اور عمران خان بالکل اکٹھے ہو کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتے۔ بعض جگہوں پہ بعض چیزوں میں ان کی تمام انڈرسٹینڈنگ موجود تھی، لیکن یہ بھی نظر آیا کہ ان دونوں جماعتوں میں بہت سے مواقع پر انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، اور یہ اس کی زندہ مثال ہے۔ ایک اور خبر، 1994 میں اعظم طارق کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائے جانے والے مولانا غلام رضا نقوی اور ظہیر احمد کو جو کافی عرصے سے قید تھے، ان کی سزائے موت کو سزائے عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1994 میں اعظم طارق کے قتل کے الزام میں جو 2 شیعہ افراد گرفتار تھے اور ان کو سزائے موت سنا دی گئی تھی، اس سزائے موت کو ختم کر کے عمر قید میں تبدیل کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے تمام ان حق پرستوں کے لیے کہ جو بھی مظلوموں کے ساتھ دینے والے ہیں۔ بہت عرصے سے ایک تحریک بھی جاری تھی مولانا غلام رضا صاحب کے لیے، اور اب جو کہ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سزائے موت ختم کر کے عمر قید میں اس تمام معاملے کو تبدیل کیا ہے، تو جتنا عرصہ خیر وہ اس قید میں رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ عمر قید سے بھی زیادہ انہوں نے قید حقیقتاً کاٹ لی ہے۔ تو بجائے کہ اس میں مزید ٹائم ضائع کیا جائے، اس کو باعزت وہ بری کر دیتے جج صاحب جس نے بھی یہ فیصلہ سنا ہے کہ عمر قید اگر وہ سزا دے رہے ہیں تو اسی دن سے آغاز کیا جائے اس تمام عرصے کا کہ جب سے ان کو قید کیا گیا ہے، اور آج سے لے کے اس قید کے دن تک میں سمجھتا ہوں کہ عمر قید کی جو حقیقتاً سزا دی جاتی ہے پاکستان میں، اس سے بہت ڈبل عرصہ وہ خود قید میں گزار چکے، تو ان کو باعزت بری ہونے کا ضرور حکم ملنا چاہیے تھا۔ اور ان میں غلام رضا نقوی صاحب کے علاوہ ظہیر احمد صاحب بھی ان کے ساتھ تھے جن کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ تو یہ ایک حوصلہ افزا اور ایک اچھی خبر ہے پاکستانی کورٹ کے حوالے سے۔ نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان بھی طاہر القادری کی پیروی کریں اور ملک تصادم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو نواز شریف صاحب بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ خوش وہی ہوں گے کہ گو نواز گو کی جو شدت تھی، ایون ایسے وزیر اعظم شاید دنیا میں نہیں ہوں گے کہ جن کے اوپر قتل کی FIR درج ہے اور وہ ابھی تک اپنی کرسی پہ موجود ہیں، وہ ایوان وزیر اعظم میں ابھی تک موجود ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں۔ تو ایسے پرائم منسٹر کو اگر کوئی سکھ کا سانس آئے گا تو ظاہر ہے وہ اس پر خوش ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی طاہر القادری صاحب کی پیروی کریں، یعنی عمران خان بھی طاہر القادری صاحب کی پیروی کریں، اور اس پر حکومت نے ضرور سکھ کا سانس لیا ہے۔ یہ خبریں تھیں۔ اس کے علاوہ سندھ کے حوالے سے ایک بحث چلی ہوئی تھی کہ کچھ حلقے کہہ رہے ہیں کہ مرسو کل کے، بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو مرسو سندھ نہ ڈیسو کے بعد مرسو کراچی نہ ڈیسو والا بھی ایک نعرہ کل لگایا ہے، اور کہا ہے کہ کراچی دینے کے حوالے سے یا کراچی کو الگ صوبہ بنانے کے حوالے سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری طرف کل کی جیسے پریس کانفرنس تھی فاروق ستار صاحب کی کہ انہوں نے سندھ حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا، آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی کی، اور اس کے بعد گلگت بلتستان کی حکومت سے بھی علیحدگی کا اعلان کیا ہے۔ تو دوسری طرف MQM کے جو تاثرات اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ بھی کافی سخت نظر آ رہے ہیں، اور آج سندھ کی تقسیم کے خلاف بہت سی تنظیمیں مظاہرے بھی کر رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف خورشید شاہ صاحب کے خلاف اور سندھ کی تقسیم کے حق میں بھی مظاہرے ہوں گے۔ تو سندھ میں یہ جو صوبہ نیا صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، کچھ تنظیمی جو صوبہ بنانے کے حوالے سے جو اقدامات یا تجاویز ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر بنایا جائے تو یہ اس انداز سے بنایا جائے کہ لسانی طور پہ نہ ہو، بلکہ تنظیمی حوالے کے حوالے سے کہ اس کو کس انداز سے ڈیوائیڈ کیا جائے کہ جو شہری علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنے حقوق حاصل کر سکیں، اور جو دیہی علاقے اور گوٹھوں میں رہنے والے افراد ہیں وہ بھی اپنے حقوق آسانی سے حاصل کر سکیں۔ جیکب آباد سے جو جانے والا حاری ہے وہ کراچی میں جاتے جاتے شاید اس کو دن پورا بیت جائے، اور یہی حال پنجاب میں رحیم یار خان میں رہنے والا جو ایک عام بندہ ہے، اس کو اگر کوئی مسئلہ ہے
صوبائی دارالحکومت میں جانا ہے تو لاہور جاتے جاتے اس کے دن گزر جائے گا. تو یہ معاملہ ضرور اس میں حقیقت واضح ہے. لیکن ایسے معاملات پر جب سیاست یا سیاسی جو تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، اپنا اپنا ایک موقف پہ ڈٹ جاتی ہیں تو یہ مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ تصادم کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو یہی صورتحال ابھی ہمیں سندھ میں نظر آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کی جو جماعت ہے وہ سندھ کی تقسیم کے حق میں ہے، جبکہ دوسری طرف تو ایسی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے بارے میں سوچا بھی نہ جائے، بلکہ مرسوں یعنی ہم مر جائیں گے. اور سندھ کے حوالے سے کہ یہ اگر اس کی کوئی اگر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اس کے حقوق دینے کے لیے یا کسی بھی انداز سے بہتر عوام تک کچھ نہ کچھ پہنچانے کے لیے، تو اس کو یہ اس انداز سے لیا جانا کہ یہ شاید سندھ کو ہی ختم کر دینے کے مترادف ہے. تو ایک تو اس نہج پر یہ بہت ہی انتہائی یہ موقف ہے، اور دوسری طرف موقف یہی ہے کہ اگر سندھ کی تقسیم ہو جائے تو اس میں عوام کا ہی بھلا ہے. اور پنجاب کے تو طاہر القادری صاحب نے کہا کہ 7 سے 9 مزید صوبے بنانے چاہیے جتنی آبادی پنجاب کی ہے، اور ہزارہ صوبہ جو خیبر پختونخوا کے علاقے میں بھی ایک مزید صوبے کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے. تو یہ صوبے نئے بننے چاہیے، نہیں بننے چاہیے، یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہمیشہ سے رہی ہے. بعض پچھلی حکومت کے دوران سرائیکی صوبے کی بھی بات ہوئی تھی، لیکن وہ صرف بات ہی تھی. عملی طور پہ گیلانی صاحب کو شاید اتنا بھرپور انداز میں ان کو وہ مینڈیٹ یا ان کو وہ کامیابی نہ مل پائی. لیکن اس بار سندھ کے حوالے سے اور پنجاب کے حوالے سے نئے صوبے کی بات ہو رہی ہے. لیکن وقتی طور پہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ پاکستان میں صوبوں کی ڈیمانڈ یہ تھوڑا سا آگے کا معاملہ ہو سکتا ہے. پہلے بلدیاتی الیکشن، اس کے بعد جب وفاقی حکومت اس انداز سے وہ تمام جو حقوق ہیں وہ نچلی سطح تک پہنچا دے گی، یعنی صوبائی حکومتیں وہ بھی اس وقت چاہ رہی ہیں کہ وہ جو بنیادی طور پہ جو حقوق ہیں یا جو وسائل ہیں وہ اسی پر وہ قابض رہیں. بلدیاتی الیکشن ہوں گے، سب سے اول کام تو یہی ہونا چاہیے کہ بلدیاتی الیکشن ہو، عوام کو تھوڑے سے جو جمہوریت کا ہم راگ سنتے رہتے اس کے صحیح طور پہ ثمرات ہمیں نظر آئیں، ان کو ملیں، تو تب کہیں جا کے آگے چل کر یہ صوبوں کی بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن وقتی طور پہ دونوں انتہائیں نظر آ رہی ہیں کہ مرسوں اور دوسری طرف ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جی نہیں پا رہے کہ اگر جب تک صوبہ بنے گا تو وہ جی پائیں گے، اور دوسری طرف مرنے مارنے کی بات ہو رہی. تو یہ دونوں انتہائیں ہیں جو پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقتی طور پہ اس کے فائدہ مند نہیں ہے. بات کر لینے سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات سننے کی جو ایک ہمت ہے اور جو جرأت ہے وہ بھی ضرور ہونی چاہیے. کسی کا بھی مطالبہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے مطالبے کی بنیاد بنا کر اس کو کہہ دیا جائے کہ آپ غدار ہیں، آپ یہاں سے ہی چلے جائیں، یہ بھی حق بجانب نہیں ہے. اور اگر کوئی مطالبہ وقتی طور پہ آپ کا کامیاب بھی نہیں ہوتا اور اس کے لیے بہت سی تحریک چلانا پڑتی ہے، اور اس کے لیے آپ نے دیکھا انڈیا میں تلنگانہ تحریک بہت عرصہ چلتی رہی، اس کے بعد کہیں اسے ریاست کا درجہ ملا. تو بہت عرصہ تحریک چلانا پڑتی ہے تب کہیں جا کے کامیابی ملتی ہے. بغیر کسی شور شرابے کے، بغیر کسی قتل و غارت گیری کے اگر یہ تحریک جاری رہے گی، اور شاید ایم کیو ایم کو بھی یہی ہے کہ ابھی آج وہ حکومت سے نکلے ہیں اور کل ان کا مطالبہ پورا ہو جائے، تو اس کے لیے ان کو تھوڑا سا 1-2 سال اگر وہ چاہیں تو حکومت سے باہر رہ کے اپوزیشن ٹھیک ٹھاک کر کے وہ اپنا مطالبہ سناتی رہے. صوبائی اسمبلی میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی انشاءاللہ ایک ایسا شاید وقت آئے کہ وہاں کی عوام یہ سمجھنے سے تھوڑا سا وہ باخبر ہو جائیں کہ واقعی جو صوبہ یا تنظیمی حوالے سے جو صوبے کی بات ہوتی ہے وہ ہو جائے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. سندھ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر اس انداز سے ہمارے حقوق ہمیں ملیں گے. پاکستان کے اگر نئے صوبے بنتے ہیں تو اس سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پنجاب کے اگر نئے صوبے بنتے ہیں تو اس میں پنجاب ٹوٹنے کی بات نہیں ہے. جب ایک گھر کے اندر ایک نیا کمرہ بن جائے گا تو اس میں گھر کا کوئی نقصان نہیں ہے. اگر ہم کمرے بنا کے اگر کوئی بھی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے انداز سے اس میں جی لیں گے، ہمیں زیادہ حقوق مل پائیں گے، تو اس گھر کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ گھر ہی شاید ٹوٹ جائے گا. اس سے گھر ٹوٹنے کی بات نہیں ہے. گھر کے اندر رہ کے آپ اپنے ضرورت کے مطابق جتنے بھی کمرے بنانا چاہیں، جتنی بھی بلڈنگ یا جتنی بھی سٹوریز بنانا چاہیں، یہ گھر والوں کا اختیار ہوتا ہے. لیکن گھر والوں کا اتحاد یا گھر والوں کی یکجہتی اس کے لیے بہت اہم ہے. یہ نہیں کہ کوئی اگر کمرہ بنانے کے لیے بنیاد کھود رہا ہے اور دوسرا اسی کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس طرح گھر کھوکھلا ہونے کی ایک ہم اس طرف چلے جائیں گے خدا نخواستہ. تو پاکستان کو اس وقت اس قسم کے مطالبات اور اس قسم کے حالات جو ہیں وہ نہیں چاہیے، کیونکہ پاکستان کی جو اس وقت بارڈر کی صورتحال ہے وہ بھی کشیدہ ہے. نریندر مودی کا جیسے میں نے بتایا کہ وہ دیوالی کشمیر میں منائیں گے اور سیاچن بھی جائیں گے.
تو مودی صاحب جیسے ہی آئے ہیں وہاں پر انڈیا پاکستان کے بارڈر پر بھی کافی کشیدگی نظر آ رہی ہے، اور کچھ سبق سکھانے کے جو وعدے الیکشن سے پہلے انہوں نے کیے تھے تو ان کا کچھ نہ کچھ عکس ہمیں بارڈرز پر نظر آ رہا ہے۔ ایون اقوام متحدہ کی جو ٹیمیں سیالکوٹ بارڈر پہ آئی ہیں وہاں پر انہوں نے تباہ کاریاں دیکھی ہیں، تو یہ حالات کوئی اچھے نہیں ہیں۔ انڈیا پاکستان کے جو مستقبل کی دوستیاں اگر ہم دیکھنا چاہتے تھے تو اس کے لیے یہ بہت بڑی روک یا بہت بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکمران جو ہیں جو امن و امان کے حوالے سے بہت بڑے دعوے دار تھے، یا ایسی تنظیمیں جو کہتی ہیں کہ ہم تمام معاملات جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے کے دنیا کو پورا امن کا ایک خطہ بنانا چاہتے ہیں، تو ایسے ملک بھی کیوں خاموش ہیں، وہ ادارے کیوں خاموش ہیں، اور ایون پھر انڈیا اور پاکستان کے حکمران خاص طور پہ اس حوالے سے وہ کیا کریں گے پاکستانی اور انڈین عوام کے لیے، یہ خاموشی نہیں رہنی چاہیے۔ تو یہ خبریں تھیں، اور کچھ کھیل کی خبریں میں آپ کو بتا دوں۔ پاکستان آسٹریلیا کے خلاف بیٹنگ کر رہا ہے دبئی میں، اور آج دوسرا دن ہے، اور اسد شفیق 73 رنز پر کھیل رہے تھے کچھ دیر پہلے، اور وکٹ کیپر 54 رنز پر بنا کر وہ ابھی تک ناٹ آؤٹ ہیں، سرفراز احمد۔ تو یہ بہت اچھی ایک باری پاکستان کی چل رہی ہے، 374 پر 5 آؤٹ۔ یونس خان نے ایک سینچری بنائی تھی، مصباح الحق نے بھی 50 بنائی ہے، تو کافی اچھی بیٹنگ چل رہی ہے، جس کی امیدیں ہمیں بہت کم ہوتی ہیں کہ پاکستانی بیٹنگ بھی کبھی کبھی چلے۔ تو 374 رنز بنائے، 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں، تو امید ہے کہ جو اس وقت جوڑی ٹکی ہوئی ہے کریز پر، اسد شفیق اور سرفراز احمد 73 اور 54 رنز بنا کے، یہ لوگ بھی اپنی سینچریاں بنائیں گے۔ اور آگے جب تیسرا اور چوتھا دن ہوگا شاید اسپن ٹریک ہو، اور آسٹریلوی اور انگلش پلیئر جو اکثر اسپن وکٹوں پر یا اسپن بولرز کے اوپر تھوڑا سا گھبراتے ہیں، لیکن اس وقت یہ تھوڑی سی مجبوری ہے پاکستان میں کہ سعید اجمل جیسے اسپنر نہیں ہیں، لیکن جو نئے اسپنرز ہیں امید ہے کہ وہ آسٹریلیا کو تھوڑا سا پریشر ضرور ڈالیں گے، لیکن جیسی ان کی بیٹنگ ہے، مائیکل کلارک بھی آ چکے ہیں، تو اس کے ہوتے ہوئے پاکستان کے لیے یہ ٹیسٹ میچ جیتنا تھوڑا سا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال تھوڑا سا سیف ہونے کے حوالے سے وہ پاکستان ضرور جا رہا ہے کہ 300-400 یا 500 رنز اگر کوئی ٹیم پہلی اننگ میں بنا لیتی ہے تو کم سے کم اسے ہارنے کا ڈر اس میں وہ بچ سکتے ہیں یا ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ کھیل کی خبریں تھیں۔ اب واپس آئیں گے بریک کے بعد، تو بریک کے بعد ہم ہاں بالکل ایک کلپ بھی آپ کو دکھانا ہے بریک سے پہلے، جو راولپنڈی میں محرم الحرام کی تیاریاں ہیں اس حوالے سے کلپ ہے، اس کے بعد بریک کریں گے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لبیک یا امام علیہ السلام، ہدایت ٹی وی سے لے کے ہماری تمام جو اس وقت مصروفیات ہیں، جو تیاریاں ہیں وہ کیا ہیں، اس پر بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔